سورہ قصص آیت 6 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُمَكِّنَ اور ہم ان کو قدرت دیں، حکومت دیں، لہم انہیں فی الارض زمین میں، ملک میں، وَنُرِيَ اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وَحامان اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکر کو، منہم ان سے، ما جس چیز کو، کانو تھے، یحذرون وہ ڈرتے، اور ملک میں ان کو قدرت دیں، ان کو قدرت دیں یعنی بنی اسرائیل کو، فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ جب انہیں کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح ان کی حکومت کو خطرہ ہے، بنی اسرائیل ہی کے میں سے ایک ایسا بچہ ہوگا، وہ بڑا ہوگا تو وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس کے تدارک میں وہ لگ گئے اور انہوں نے کتنے ہی بچوں کو مار دیا، لڑکوں کو۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، جس نے آ کر اس کی حکومت کے لیے خطرہ بننا تھا، جس کے لیے اتنے بچے مارے گئے، وہی بچہ اس کے اپنے محل میں پرورش پاتا ہے، حضرت موسیٰ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وہ اپنی طرف سے بڑا بچاؤ کرتے رہے۔ یہ بچاؤ یا یہ تحفظ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو ہے نا عمومی تحفظ، وہ اللہ نے ہر ایک انسان کو دیا ہوا ہے۔ کیسے قدرت انسان کو یا اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اللہ کے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو اب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کہاں کیسے حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کے اپنے جسم کے ہر حصے میں، ہر آرگن میں اللہ نے ایک پروٹیکشن کا، ایک تحفظ کا نظام رکھا ہے۔ وہ بغیر اس کی فرمائش کے، بغیر اس کی التجا کے، درخواست کے، وہ اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ یہ تو ہے ان جرنل۔ ایک پروٹیکشن ہے وہ جو اسے ان چیزوں سے بچا سکے جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ دنیا تو مل جائے گی نا کسی نہ کسی طرح، یہاں جس نے جینا ہے اس کی پروٹیکشن اس اللہ کے ذمے ہے، وہ رب بھی ہے، اور اس نے کسی نہ کسی طرح اس کو وہ ضروریات زندگی بھی میسر کرنی ہے جو اس کے جینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو خاص مسئلہ ہے وہ آخرت کا۔ جب وہ انسان اللہ سے جب تک رابطہ نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ کی اس حفاظت میں نہیں آتا، وہ آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے ایمان والوں کو اللہ جس حفاظت کا کہتے ہیں، دیکھیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہو نا، یہ کون سی پروٹیکشن ہے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ یا معوذتین جو آخر میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں اللہ نے ہمیں جو اسپیشلی کہا ہے وہ تحفظ۔ اب یہ وہ تحفظ تھا جو انہیں حاصل نہیں تھا۔ وہ اپنی طرف سے لگے رہے تھے لیکن اپنی دنیا کی حکومت کو نہ بچا سکے۔ دنیا کی حکومت بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اگر فرعون حضرت موسیٰ نے جو پیغام اللہ کا دیا تھا اس پر ایمان لے آتا تو بتائیں اس کی حکومت کہیں جاتی؟ نہ صرف اس کی حکومت محفوظ رہتی، اس میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے وہ جو اس کی رعایا تھی، جو اس میں ایمان نہیں لایا تھا، سب کے سب برباد کر دیے۔ یہ حامان کون تھا؟ یہ اس کا وزیر تھا، یہ اس کو بڑے مشورے دیا کرتا تھا۔ موسیٰ نے یا بنی اسرائیل نے کوئی فوج جمع کی تھی یا کوئی ہتھیار جمع کیے تھے یا کوئی وہ ہنر جانا تھا کہ اپنے دشمن کو کیسے مات دینی ہے؟ اللہ نے ان کو ایک پانی کے ذریعے، اسی پانی نے ان کو، بنی اسرائیل کو تو راستہ دے دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ ان کو راستہ دو۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ اب جو آئیں گے، جو میری بات کو نہیں ماننے والے ہیں، تو ان کو غرق کر دیا جائے۔ اور وہ پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس پانی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ جس سے چاہیں، جب چاہیں، اللہ اس سے اپنا کام لے لیں۔